پی ٹی آئی کے لیے آج ایک اچھی خبر، ایک بری خبر. ایک طرف ان کے کچھ کارکنان جنہیں 10-10 سال کی قید تھی ان کو باعزت بری کر دیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ضمانتوں کی درخواست تھی وہ عمران خان کی ساری مسترد کر دی گئی ہیں. احمد اویس صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. آج عمران خان صاحب نے ایک بار پھر میں کہوں گا کہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، پہلے بھی دے چکے ہیں کہ میں ان سے بات کروں گا جن کے ہاتھ میں اختیار ہو، پاور ہو. جس سے ٹرمپ بات کرتا ہے میں بھی اسی سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ عمران خان سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں. ایسے میں کیا نیگوسیشنز کبھی ہو پائیں گے، یا پھر عمران خان جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام چلے گا تو میں پوری زندگی جیل کاٹنے کو تیار ہوں، ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ باقی کی زندگی خان صاحب کی جیل میں گزرے گی. احمد اویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر اس حکمران طبقہ جو اس وقت ہے سو کالڈ، اور ان کی سوچ کی طرف جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تو یہی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ یہ ساری زندگی جیل میں ہی کاٹیں، کیونکہ خوف زدہ ہیں. عمران خان جس دن باہر آئے گا اس دن یہ پانی کا ببل جو ہے یہ پھٹ جائے گا. اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ ایک، جس طرح میں نے آگے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک خالق ہے، دوسرا مخلوق ہے، اور مخلوق سے بھی آگے سلسلہ چلتا ہے. ایک کے انگوٹھے کے نیچے یہ موجودہ حکومت ہے، موجودہ حکومت کے انگوٹھے کے نیچے پاکستان کی جوڈیشری ہے. نظام تو ایسے چل رہا ہے. یہ خطرناک صورتحال ہے. یہ کوئی نظام اس طرح سے چل نہیں سکتا. یہ کچھ مہینوں کی بات کر لیں، کچھ سال 1.5 سال کی بات کر لیں، لیکن یہ کلیپس کر دے گا جب، تو یہ بہت بڑی کرائسس لے کے آئے گا پاکستان کے اندر. اور جتنا کوئی ہم نے تھوڑی بہت آگے سٹیپ فارورڈ دیے بھی ہیں تو اس سے کئی گنا زیادہ ہم پیچھے کی طرف دھکیل دیے جائیں گے. تو یہ اس میں ہمیں یہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ فار دا ٹائم بینگ جو ہے جی ہم بڑی، ہماری اکانومی بومنگ ہے اور ہم آگے جا رہے ہیں. دیکھیں، جو آپ ان کو بنیاد بنائیں گے جہاں سے اکانومی کسی ملک کی مضبوط بنتی ہے، مثلا پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے. اب زرعی ملک کے اندر اگر آپ نے زراعت کو ہی توجہ نہیں دی، اور جو کسانوں کا حال ہوا پچھلے 2 سالوں میں، پچھلے سال اور اس سال میں، وہ آپ کے سامنے ہے، اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں لوں گی. ویسے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کسانوں کا حال اور پی ٹی آئی کا حال کافی ملتا جلتا ہے سر. جی ہاں، ملتا جلتا ہے، اور بھی بہت سارے. اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ ان میں طاقت نہیں ہے، دیکھیے سوال یہ ہے کہ ہم اس موجودہ نظام سے ریکنسائل نہیں کر سکتے. وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. اور ہم اگر آج کمزور ہیں، آج بھی ہم احتجاج کریں گے، کل بھی کریں گے. پر کوئی ایسا کام بھی تو کریں نا احمد صاحب کہ ہمارے سپہ سالار بھی راضی ہو جائیں آپ کے ساتھ نیگوسیشن کرنے میں. جناب، سپہ سالار بھی عمران خان کے خوف میں مبتلا لگتے ہیں. اس لیے بہتر یہ تھا کہ جس وقت یہ ہارن لاکنگ کھل گئی تھی اور ایک دم سے فوج کا جو اسٹیبلشمنٹ کا پہلا جو ایک کردار تھا اس سے باہر نکل گئے، اور ایک دم سے قوم نے ہیرو کی شکل میں ان کو دیکھا، تو وہ اچھا ٹائم تھا کہ اس وقت یہ عمران خان کی بات کو سنتے، یا کوئی ایسی سچویشن پیدا کی جاتی کہ جہاں پہ آنریبل ایک سیٹلمنٹ کی شکل نکل آتی. لیکن وہ وقت جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو گزار دیا گیا ہے. اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی طرح سے، دیکھیں نا، یہ فارم 47 کے لوگ جو ہیں، ان کی جو سٹرنگز ہیں نا، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ان کے گھنونے کردار ان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. وہ جانتے ہیں کون کیا ہے. بالکل ٹھیک سر. وہ اسی وجہ سے یہ ان سے کام لیتے رہیں گے کہ یہ جنوں کی طرح قابو کیے ہوئے ہیں. جی سر. لیکن جس وقت یہ مکار لوگ ہیں، جس وقت ان کے ہاتھ اور ان کے تسلط سے نکلیں گے، بالکل ایسا پلٹا کھائیں گے. الاؤمی احمد صاحب، الاؤمی رضا ہارون صاحب بھی کافی وقت سے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تھینک یو رضا صاحب، جزاک اللہ، آپ کے وقت کا شکریہ. رضا صاحب، جو بات اس وقت عمران خان کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن واضح طور پہ وہ عمران خان سے مذاکرات کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. آپ کی نظر میں پی ٹی آئی ایسا کون سا کام کر سکتی ہے کہ ہم فیلڈ مارشل صاحب کا موڈ بدل دیں اور وہ شاید کچھ رحم کھا لیں، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر لیں، جس کا موڈ اس کا ابھی نظر نہیں آ رہا ہمیں. ڈو دے ہیو اینی آپشنز رضا صاحب؟
I don't know. That's for the PTI to decide. معافی مانگ لیں طرح سر to 9 مئی delay. کے اوپر عمران خان تو شاید حالات بدل جائیں. I don't know کہ کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو. یہ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا، ان کے کارکنان کا فیصلہ ہوگا، یا ان کے بانی ایڈیٹر ان چیف کا فیصلہ ہوگا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم انہیں مشورہ دینے والے. لیکن مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں واضح طور پہ بتایا تھا کہ آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ غیر مشروط طور پہ نہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس سے معافی مانگی جائے عوام سے اور ریاست سے اور ریاستی اداروں سے. اس کے بعد آگے بڑھنے کے راستے کھل سکتے ہیں. دوسری بات جنہوں نے آفیشیل نمائندے نے کی ہے ڈی جی ایس پی آر نے، وہ یہ کی کہ مذاکرات جو ہیں وہ سیاسی لوگوں سے ہوں گے. فوج جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے مذاکرات کرنا ہے سیاسی لیڈرشپ سے کرنا ہوں گے. تو یہ تو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. طلب اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ کیا سارائیاں ہیں، خوش فہمیاں ہیں، خواہشات تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا باقاعدہ اگر آپ کہیں کہ کوئی تصدیق شدہ بات ہے یا کوئی باقاعدہ کسی ادارے سے کہی گئی ہے تو وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں. ہاں پی ٹی آئی کے لیڈر نے بھی اور پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں یا دیگر نمائندگان ہیں ان کی خواہشات وقتاً فوقتاً یہ آتی رہی ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو نہیں پتا کہ اور کیا راستہ ہے جو اسٹیٹڈ پوزیشن سر جس طرح رضا صاحب سعودی عرب نے پرویز مشرف کا موڈ بدلا تھا اور نواز شریف کو رہائی ملی تھی، کوئی بیرونی طاقت مداخلت کرے موڈ بدل دے، کچھ اور ہو سکتا ہے سر؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بڑی پاورفل ہے. سر دیکھیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے، احمد اویس صاحب تو بیٹھے ہوئے، ان کی بڑی قدر ہے، بہت سینئر آدمی ہے، بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں میں ان کی. لیکن پولیٹیکلی اپنی مسٹیکس پہ نظر ڈالیں نا، کہ اگر تو آپ نے یہ والی بات کرنی ہے جو تلا آپ کر رہے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ کوئی برف پگھلے، تو پھر آپ 14 جون کو اسی فیلڈ مارشل کے خلاف جو پاکستان کی جنگ جیتا ہے بھارت کے خلاف، جو اس کا سمبولک رہنما ہے، جس کو فیلڈ مارشل کا، جس کو پوری قوم نے سراہا، تو 14 جون کو تو آپ نے جنگ جیتنے کے بعد ان کے خلاف واشنگٹن میں مظاہرہ رکھ لیا. مجھے بتائیں کہ اس طرح برف پگھلتی ہے؟ یہ کوئی سیاسی اچھا فیصلہ تھا؟ یہ کوئی مطلب موقع پرستی تھی؟ یہ اگر یہ اس طرح کے حرکات کریں گے تو مجھے بتائیں کون جا کے وہاں جا کے بات کر سکتا ہے؟ جس فرد کے خلاف آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، جس ادارے کا وہ سربراہ ہے، اس سے آپ کی بات چیت کی بھی خواہش ہے. سو isn't it پیور نان سینس کہ اس کے بعد آپ کی امیدیں رکھتے ہیں؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یہ بہرحال میں نے کہا نا کہ ان کی پارٹی پھر اس کے بعد جو مختلف بیانیے ہیں، اگر آپ وہ بیانیے دیکھیں، اگر آپ ان کی آج کی بھی آفیشیل اکاؤنٹ جو پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ ہے، جو پارٹی کا اکاؤنٹ ہے، اس سے ہونے والی پوسٹ دیکھیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریکنسیلیشن چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے بانی کی ضرور خواہش ہو سکتا ہے کہ پیٹرن ان چیف جو کہ ان کے لیڈر ہیں ان کا ویژن یہی ہو، لیکن بدقسمتی سے ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں، ان کا جو ٹویٹر سوشل میڈیا آفیشیل ہینڈل ہے، وہاں سے جو وائبز آ رہی ہیں وہ تو اس کے ٹوٹل اگینسٹ آ رہی ہیں.